شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن زمانہ آج بھی قرآن سے ہی فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور ستارہ جگمگائے گا۔ قرآن کریم کامیابی کی شاہ کلید ہے، یہ دائمی منشور اور دستور حیات ہے۔ قرآن کریم کا جہاں پڑھنا اور سننا باعث ثواب ہے، وہیں اسے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو آئیے ناظرین سنتے ہیں اس ماہ رمضان تفسیر قرآن مولانا مفتی جسیم الدین قاسمی کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ واللہ يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ اس سے پہلے 27ویں پارے کی تفسیر بیان ہوئی تھی، اب یہاں سے 28ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 28ویں پارے کی ابتدا سورہ مجادلہ سے ہوئی ہے۔ اس سورت کے اندر خاص طور پر 4 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مضمون زہار کے تعلق سے ہے، جبکہ دوسرا مضمون کانا فوسی اور سلام کا غلط طریقہ جو یہودیوں نے اختیار کر رکھا تھا اس کے تعلق سے ہے، اور تیسرا مضمون مجلس کے جو آداب ہوتے ہیں اس کے تعلق سے ہے، اور پھر آخر میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ زہار کے تعلق سے اسلام کا جو اب حکم ہے اس کا بیان ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سارے ایسے عائلی قوانین، فیملی لاز جو اسلام کے اندر ابھی موجود ہیں، یہ پہلے بھی تھے، مشرکین کے اندر بھی تھے۔ اسلام نے ان بہت سارے قوانین میں سے کچھ قوانین کو ختم کر دیا یا پھر ان میں تبدیلی کر دی۔ زہار کا جو حکم ہے اس میں اسلام نے تبدیلی کی ہے۔ یہ اس زہار کا رواج پہلے ہی سے مشرکین کے اندر موجود تھا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی نے زہار کر لیا اپنی بیوی سے، زہار کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یا اپنی کسی بھی محرمات، کسی بھی محرم عورتوں کے جو اس طرح کے اعضاء ہے جس کا دیکھنا جائز نہیں، اس سے تشبیہ دے دے اپنی بیوی کو، تو بیوی حرام ہو جاتی تھی اور حرام ہمیشہ کے لیے ہو جاتی تھی۔ اسلام نے اس میں تبدیلی کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس سخت حکم میں تبدیلی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابیہ حضرت خولہ تشریف لائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ان کے شوہر اوس بن صامت نے ان کے ساتھ زہار کر لیا ہے۔ اس لیے وہ بہت پریشان تھی اور بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کے رسول میں تو پریشان ہو جاؤں گی، میری زندگی اجیرن بن جائیں گی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں، میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کر لیا ہے، اور جو موجودہ قانون ہے مشرکین کا اس کے مطابق میں حرام ہو گئی اپنے شوہر کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک چونکہ کوئی حکم اب تک نہیں آیا تھا، اس لیے آپ نے توقف کیا اور کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ وہ بار بار بحث و مباحثے کے انداز میں بات بھی کر رہی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت بھی کر رہی تھی کہ اللہ میرے حال پر رحم فرما اور کوئی راستہ نکال دے۔ چنانچہ اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہار کا یہ حکم بیان کیا، اور زہار کا جو پرانا طریقہ تھا اس میں تبدیلی کر کے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لیتا ہے تو وہ بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہو جائیں گی، بلکہ اگر وہ کفارہ ادا کر دے تو وہ بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ جب تک کفارہ ادا نہ کرے بیوی حرام رہے گی۔ پھر کفارہ کے تعلق سے فرمایا کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے۔ اسلام نے غلامی
کو ختم کرنے کے لیے جو قدم اٹھایا وہ اسی طریقے سے کہ بہت سارے کفارات کے اندر غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں کے اندر غلام کو آزاد کرنے کی تاکید کی اور ترغیب دی. اسی لیے بہت سارے صحابہ کا معمول تھا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کا، کہ وہ غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تھے. اور اس طریقے سے اسلام کی برکت اور اسلام کی جو تعلیم ہے مساوات اور عدل پر مبنی، اس کی بنیاد پر انسان کا تقدس قائم ہوا اور احترام قائم ہوا. دنیا سے غلامی یعنی انسانوں کی خرید و فروخت کا دور ختم ہوا. بہرکیف یہ حکم ہوا کہ اگر وہ غلام آزاد کر دے، اور اب چونکہ اس کا دور بھی نہیں رہا، اسی لیے دوسرا اور جو تیسرا آپشن ہے اس کو اپنایا جائے گا، اور وہ ہے کہ 60 مسکینوں کو یا کھانا کھلا دے. اور اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا، اتنا مالدار نہیں ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تو پھر 60 روزے ہی رکھ لے. تو ان میں سے یہ جو کفارات ہے، اس کفارے کو ادا کرنے کے بعد وہ بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی. اس کے بعد کفار کی یہودی جو ہے ان کی شرارت کا ذکر ہے. وہ کیا کرتے تھے کہ چند مسلمانوں کی موجودگی میں وہ لوگ آپس میں کانا پھوسی کرتے تھے، سرگوشی کرتے تھے، کان میں کچھ جا کر بولتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی کہ شاید یہ ہمارے ہی بارے میں بول رہے ہوں. اسی لیے جب ساتھ میں 3 لوگ ہوں تو 2 آدمی آپس میں کان میں بات کرنے لگے، یہ بالکل منع ہے شریعت کے اندر، اس لیے کہ تیسرے شخص کو تشویش ہوگی کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، میرے بارے میں تو نہیں بول رہے. اس کی رعایت یہ ہے کہ زور سے بولے، اس کو بھی بات کے اندر شامل کرے. بہرکیف تو ان کفار کی شرارت کا ذکر ہے. اور اسی طریقے سے کفار جو یہودی تھے وہ یہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کو کبھی کبھی سلام کرتے تو السلام علیکم نہیں کہتے بلکہ السلام علیکم کہتے. السلام علیکم کا مطلب ظاہر ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اور السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر ہلاکت ہو. تو اس طریقے سے جلدی میں بولتے تھے کہ مسلمانوں کو پتہ نہ چلے، اور بجائے دعا کے وہ بد دعا دیتے تھے. چنانچہ اس پارے کے اندر آیت 7 سے لے کر 10 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کانا پھوسی کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہاں کانا پھوسی کرتے ہیں وہاں میں موجود ہوتا ہوں، یعنی اللہ موجود ہوتا ہے، اور قیامت کے دن انہیں ان کے اس عمل کے تعلق سے پتہ چل جائے گا. اسی طریقے سے آیت 9 میں یہ تعلیم دی گئی کہ جب تم کانا پھوسی کرو تو گناہ کی باتیں نہ کرو بلکہ بھلی باتیں کرو. اور اسی طریقے سے بھلی باتیں تو کرو ہی، لیکن دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، کسی کو چڑھانے کے لیے بھلی باتیں بھی اگر کی جا رہی ہے کان کے اندر تو وہ غلط ہوگا. اس کے بعد مجلس آداب کے تعلق سے آیت 11 میں یہ حکم آیا کہ مجلس کے اندر جو لوگ پہلے سے موجود ہوں تو بعد میں اگر کوئی آئے تو اس کے لیے گنجائش پیدا کرنی چاہیے، یعنی اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دینی چاہیے، تھوڑا جگہ بنا دینا چاہیے. اسی طریقے سے جو لیڈر ہو، جو رہنما ہو، وہ اگر چاہتے ہو کہ کوئی خاص مہمان آئے ہیں ان کو آگے جگہ دی جائے اور کسی کو اشارہ کرے کہ وہ وہاں سے وہ اٹھ جائے، تو مجلس آداب میں سے ہے کہ وہ آنے والے کو جگہ دے، آگے جگہ دے، خود اٹھ کر دوسری جگہ بیٹھ جائے. یہ مجلس آداب میں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسلام سے قبل چونکہ مہذب نہیں تھے، جہالت کی زندگی گزار رہے تھے، تو بہت سارے جو زندگی کے آداب تھے اس سے ناواقف تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے انہیں سکھایا کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا ہے اور کن آداب کی رعایت کرنی ہے. اس کے بعد چند آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے جو اپنے مومن ہونے کی جھوٹی قسمیں کھایا کرتے تھے. اس کے بعد سورہ حشر شروع ہوتی ہے. یہ سورہ مدنی ہے اور اس میں 24 آیتیں ہیں. یہ سورہ 2 ہجری میں نازل ہوئی. مدینے کے جو یہودی تھے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ان سے ایک معاہدہ کیا ہے. معاہدہ اس بات پر کیا ہے کہ وہ دونوں یعنی وہ اور جن سے معاہدہ ہوا ہے دونوں ہی فریق امن کے ساتھ رہیں گے، کوئی کسی کی جان یا مال کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرے گا. اسی طریقے سے کوئی بھی ایک دوسرے کے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے. اس پر معاہدہ ہو گیا تھا. لیکن یہ جو یہودی تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور خفیہ طور پر دشمنوں کا ساتھ دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو نذیر کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تاکہ انہیں بتائیں کہ انہوں نے جو معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے ان کی تلافی کی جائے، اور اسی طریقے سے جو اس معاہدے کے کچھ شرائط طے تھے اس پر عمل کرنے کی شکل پیدا کی جائے، اس پر عمل کرنے کے لیے انہیں کہا جائے. اس طرح کی گفتگو کے لیے آپ یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کے پاس آپ تشریف لے گئے ہیں. ان لوگوں نے یہ پلان بنایا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ہم ان سے بات چیت کرنے لگیں گے، اور اگر ایک آدمی کو طے کیا کہ وہ جائے اور اوپر سے ایک بڑا پتھر، چٹان کی شکل کا پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائے. جب آپ پہنچے وہاں تو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے سے ان کی سازش کی اطلاع دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ وہاں سے فوراً واپس آ گئے ہیں، اور واپس آنے کے بعد آپ نے ان لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ آج سے ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے، اور اس کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ ایک مدت طے کر دی کہ فلاں وقت تک آپ لوگوں کو مدینہ چھوڑنا ہوگا. تو جو منافقین تھے ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان یہودیوں سے کہا کہ تم لوگ قطعاً مدینہ مت چھوڑنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس طریقے سے ان لوگوں نے بھروسہ دلایا. لیکن جب وہ جو مدت دی تھی وہ مدت پوری ہو گئی اور اس کے باوجود وہ لوگ مدینہ نہیں چھوڑے تو کوئی بھی منافق ان کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آیا. اس لیے کہ منافق کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ دونوں کی طرف رہے، اسے بھی خوش کرے اسے بھی خوش کرے. تو بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اب مسلمان ظاہر کرتے تھے، اور خفیہ طور پہ وہ ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے وہ سامنے نہ آئے. اور بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور بنو نذیر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا. جب محاصرہ کر لیا گیا تو ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور پھر انہیں یہ حکم ہوا کہ وہ مدینہ چھوڑ کر چلے جائے، اور ان کے پاس جو بھی ساز و سامان ہے وہ سب آرام سے وہ لے جا سکتے ہیں، بس ہتھیار لے کر نہ جائیں. اور اس طریقے سے وہ چلے گئے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت 7 میں مال فے کے مستحقین کا ذکر کیا ہے. مال فے اس مال کو کہتے ہیں کہ دشمن سے جنگ کی نوبت نہ آئے اور ان کا جو مال ہے وہ ہاتھ لگے، وہ مال چھوڑ کر چلے جائے. تو اس طرح کا جو مال ہے اس کو مال فے کہا جاتا ہے. اس کے مستحق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے مستحق اللہ ہے، رسول ہے، رشتہ دار ہے، یتیم، مسکین اور مسافر، یہ لوگ اس دولت کے حقدار ہیں. اور پھر آگے فرمایا کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. معیشت کا ایک جامع اصول اللہ نے بتایا اس آیت کے اس ٹکڑے کے اندر کہ تاکہ دولت صرف مالداروں کے درمیان گشت کرتی نہ رہ جائے، دولت صرف مالداروں کے درمیان گردش نہ کرتی رہ جائے. یعنی اسلام کا یہ مزاج ہے کہ دولت جو ہے صرف مالداروں کے ہاتھوں میں نہ رہے بلکہ ہر شخص کو بنیادی ضرورت پوری کرنے کا موقع ملے، ہر شخص کے پاس اتنی دولت ہو کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے. پھر اگر کوئی محنت کر کے حلال طریقے سے زیادہ کماتا تو غلط نہیں ہے، اچھا ہے، زیادہ سے زیادہ کمائے، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کے مستحق بنے.
لیکن یہ طریقہ معیشت کا کہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں دولت سمٹ کر رہ جائے، دنیا کی دولت پر چند لوگوں کی اجارہ داری قائم ہو جائے، اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے۔ چند سالوں قبل ایک خبر آئی تھی کہ وال اسٹریٹ امریکہ کے اندر کچھ لوگ یہ مظاہرہ کر رہے تھے، اور مظاہرین کا یہ کہنا تھا کہ اس ملک کی 99% دولت صرف 1% لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جبکہ 1% دولت پر 99% لوگ جی رہے ہیں۔ کوئی مزدوری کر رہا ہے تو کوئی اور کسی طریقے سے کوشش کر کے کھانے پینے کا زیادہ سے زیادہ انتظام کر رہا ہے، اور باقی پوری دولت پر صرف 1% مالداروں کا قبضہ ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسلام نے جو معیشت کا نظام دیا ہے اس کے بالکل خلاف ہے۔ اسلامی نظام معیشت تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ثانی یعنی خلیفہ جو تھے، ان کے دور کے بارے میں یہ آتا ہے، عمر ابن خطاب نہیں، جو دوسرے خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، وہ خلفائے اربعہ ان میں سے نہیں، ان کے بعد کے ہیں، ان کے دور میں ایسا ہوا، ایسا معیشت کا ایسا نظام قائم کیا گیا کہ لوگ اپنی زکوٰۃ کی رقم لے کر مستحق زکوٰۃ کو تلاشتے تھے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ تو یہ نظام ہونا چاہیے۔ اسی لیے اسلام کے اندر مال کو اسٹاک کر کے رکھنے کی ممانعت آئی ہے کہ لوگ مال کو اسٹاک کر لیتے تھے، اور پھر جب مہنگائی بڑھ جاتی تھی تو پھر مہنگی قیمت میں سامان کو بیچتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باہر سے لوگ مال لے کر آتے تھے، اور جو وہاں کے تاجر لوگ ہوتے تھے وہ شہر سے باہر نکل کر ان کا مال خرید لیتے تھے اور اسٹاک کر لیتے تھے، اور پھر جب وہ چیز ختم ہو جاتی تھی تو پھر مہنگی قیمت پر بیچتے تھے۔ ان چیزوں کی بھی ممانعت کی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ دنیا کی جو دولت ہے اس پہ صرف مالداروں کی اجارہ داری قائم نہ ہو جائے۔ اس لیے زکوٰۃ کو فرض کیا گیا تاکہ آدمی جب مال کو جمع کر کے رکھے گا، اسے ہر سال 2.5% نکالنا پڑے گا، تو اس کی سوچ میں یہ بات آئے گی کہ ارے اس کو ہم نے جمع بھی کر رکھا ہے، اس میں سے دینا بھی پڑ رہا ہے، تو کیوں نہ اس کو تجارت میں لگایا جائے اور اس سے نفع حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ زکوٰۃ دینا بھاری نہ ہو۔ اور جب اس مال کو تجارت کے اندر لگایا جائے گا، بزنس کے اندر لگایا جائے گا، تو اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے، مزدوروں کو مزدوری ملے گی، دوسرے اور جو لوگ ہیں اس سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ دولت جو ہے گردش میں آئے گی۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے، اور اسلام اسی نظام معیشت کی تائید کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مدنی ہے اور اس میں 13 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے بنیادی موضوع 2 ہیں، ایک یہ کہ صلح حدیبیہ کے شرائط سے عورتیں مستثنیٰ تھیں۔ صلح حدیبیہ میں یہ طے ہوا تھا کہ جو مرد مدینہ چلے جائیں تو مدینہ والوں کے لیے ضروری ہوگا کہ ان کو واپس کریں، لیکن جو مدینے کے لوگ مرد مکہ آ جائیں تو مکہ والوں کے لیے ضروری نہیں ہوگا کہ انہیں واپس کریں۔ لیکن یہ صرف مردوں کے لیے تھا، عورتوں کے لیے نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جب کوئی عورت آ جائے اور وہ یہ کہے کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، تو ان کا جائزہ لیا جائے گا، ان کو چیک کیا جائے گا کہ واقعی اسلام قبول کیا ہے یا کہیں دشمن کی طرف سے جاسوس بن کر تو نہیں آئی۔ اور پھر اگر معلوم ہو جائے کہ مسلمان ہو کر آئی ہیں تو پھر اس کے بارے میں اس کے نکاح اور مہر وغیرہ کے تعلق سے احکام ہے اس صورت کے اندر۔ مثال کے طور پر وہ مسلمان بن کر آ گئی ہے تو اس کا جو شوہر ہوگا اس کو اسلام پیش کیا جائے گا کہ اسلام قبول کر لو۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے عدت کے دوران، یعنی جس وقت یہ عورت مسلمان ہوئی ہے اس کے بعد سے عدت گزرنے تک اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر یہ عورت اس کے نکاح میں باقی رہے گی، اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو عدت گزارے گی، اور عدت گزارنے کے بعد وہ عورت آزاد ہو جائے گی اور کسی بھی مسلمان سے وہ شادی کر سکتی ہے۔ اس صورت کا دوسرا موضوع یہ ہے
کہ غیر مسلم سے کس طرح کے تعلقات رکھنا چاہیے۔ آیت 8 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ تم نیکی کا یا انصاف کا معاملہ کرو، یقیناً انصاف کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ یعنی اللہ نے یہ فرمایا جو تمہارے دشمن نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، اسلام کو نہیں مانتے، اپنے مذہب پر قائم ہیں، لیکن تمہارے دشمن نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے میں، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے میں، ان کے ساتھ تعلقات رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ان کی مدد کرنا اور خاص طور پہ جو محتاج ہیں ان کی مدد کرنا یہ شریعت میں مقصود بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کی کچھ آیتوں کے اندر صلح حدیبیہ کے معاہدے کے تعلق سے فرمایا کہ صلح حدیبیہ میں صلح ہونے کے بعد ان لوگوں نے صرف 2 سال کے اندر ہی اس معاہدے کو توڑ دیا، جس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ مکہ کی طرف پیش قدمی کرنا ہے، اور سن 8 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا، منصوبہ بنا لیا کہ مکہ کی طرف پیش قدمی کر کے مکے کو فتح کرنا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت حاتب ابن ابی بلتع، اس صحابی کے خاندان والے بیوی بچے مکہ کے اندر تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ چاہا تھا کہ یہ جو منصوبہ بنا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اطلاع مکہ والوں کو نہ ہو، خفیہ طور پر اب تیاریاں کر رہے تھے، لیکن اس صحابی نے کیا کیا کہ ایک عورت کی سارہ نام کی، وہ مدد کے لیے مدینہ آئی تھی، اور مدینے سے جب واپس جانے لگی تو اس صحابی نے ایک خط لکھ کر دے دیا کفار مکہ کے نام، جس میں اس بات کی اطلاع تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں مکہ پر حملہ کرنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اس کی اطلاع ہو گئی، اور آپ نے صحابی کو بھیجا یہ کہہ کر کہ فلاں جگہ پر ایک عورت فلاں جانور پر سوار ہو کر جا رہی ہے اور اس کے پاس خط ہے، وہ خط لے کر آؤ۔ چنانچہ صحابہ گئے اور وہاں سے اس عورت سے خط لے کر آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اپنے پاس اور پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے عذر پیش کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے وغیرہ چونکہ وہاں پر ہے، میرے خاندان کے لوگ، تو میں نے یہ سوچا کہ اس طریقے سے ان لوگوں کے دلوں میں میرے تئیں کچھ ہمدردی پیدا ہو جائے گی اور میرے گھر والوں کو وہ لوگ ستائیں گے نہیں، صرف یہ مقصد تھا، ورنہ مجھے تو 100% یقین تھا کہ آپ ہی کامیاب ہوں گے، اور آج بھی یقین ہے کہ آپ ہی فتح حاصل کریں گے، چاہے ان کو اطلاع ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ صحابی مخلص تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اسی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت 3 میں فرمایا کہ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد، اللہ ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح سے دیکھتا ہے۔ یعنی یہ فرمایا اللہ نے کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی اور بچوں کی خاطر انسان کو کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جو شریعت کے خلاف ہو۔ اس کے بعد سورہ صف شروع ہوتی ہے، یہ سورہ مدنی ہے اور اس میں 14 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے اندر بنی اسرائیل کے یہودیوں کا ایک کردار خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے خود اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مزاج میں ٹیڑھ پیدا کر دی، اور اسی وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے تو ان لوگوں نے ان کو بھی نہیں مانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کی کتاب تورات کے اندر خوشخبری موجود تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ شروع ہوتی ہے، یہ سورہ مدنی ہے اور اس میں 11 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے پہلے رکوع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے جس مقصد کے لیے،
ان مقاصد کو بیان فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو ایمان کی دعوت دی ہے۔ اور اس کے بعد آیت 9 میں ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، جمعہ کے دن نماز کے لیے جب پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ یعنی جمعہ کی جب اذان ہو جائے، جب جمعہ کی نماز کے لیے پکار آ جائے، یعنی اذان ہو جائے، تو اس وقت خرید و فروخت، کوئی چیز خریدنا یا کوئی چیز بیچنا بالکل ناجائز ہے، بلکہ کسی بھی دوسرے کام میں مشغول ہونا جائز نہیں۔ بس جب اذان ہو گئی تو جو نماز کی تیاری کے کام ہے، خوشبو لگانا، کپڑے نہیں پہنے تو کپڑے پہننا، اور تیاری اور فوراً روانگی کے کام کے علاوہ کوئی دوسرا کام جائز نہیں، تجارت، بزنس، خرید و فروخت جائز نہیں۔ اسی طریقے اس صورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نماز پوری کر لو تو دنیا کے اندر پھیل جاؤ اور رزق تلاش کرو۔ اس سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ عبادت کے وقت میں عبادت کرو، باقی اوقات میں جاؤ دنیا کے اندر الگ الگ علاقے میں جہاں بھی رزق حلال ملے وہاں جاؤ اور محنت کرو۔ رزق کمانا اور رزق کمانے کے لیے محنت کرنا یہ شریعت میں مقصود بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک فریضہ بھی قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے اس پارے کے اندر، اس صورت کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد خطبہ دینے لگے۔ اس وقت جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ جمعہ کے بعد ہوتا تھا۔ خطبہ دے رہے تھے، اسی وقت میں کچھ تاجر لوگ باہر سے آئے اناج وغیرہ بیچنے کے لیے، اور ان لوگوں نے ڈھول بجایا۔ وہ اس بات کی علامت تھی کہ ڈھول بجانے کی وجہ سے لوگوں کو اطلاع ہو جاتی تھی کہ باہر کے تاجر سامان بیچنے آ گئے ہیں، اور لوگ گھروں سے نکل کر سامان خرید لیا کرتے تھے۔ تو یہ جو صحابہ تھے جو خطبہ سن رہے تھے، ان میں سے اکثر و بیشتر وہاں سے نکل کر خرید و فروخت کرنے کے لیے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ تنبیہ فرمائی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ تمہاری تجارت اور یہ لہو و لعب، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو تمہیں اجر ملنے والا ہے وہ اجر ان چیزوں سے بہتر ہے، اور گویا اس پر تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ یہ جو ان کا عمل تھا وہ بالکل غلط تھا۔ اور یہ اس آیت کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر یہ لوگ چلے گئے۔ اس وقت میں دراصل کھانے پینے کی چیزوں کی قلت اور کمی ہو گئی تھی، اس لیے صحابہ محتاج تھے، ایک دم سے نکل گئے، اسی لیے ان لوگوں نے ایسا کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی۔ اس سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آئی کہ جمعہ کے اندر جس طریقے سے جمعہ فرض ہے، اسی طریقے سے جمعہ کا خطبہ سننا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے وہ لوگ صرف خطبہ چھوڑ کر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کیا اور تنبیہ کی۔ اس کے بعد سورہ منافقون شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مدنی ہے اور اس میں 11 آیتیں ہیں۔ جنگ بن المستلق سے واپسی کے دوران ایسا ہوا کہ ایک انصار صحابی اور ایک مہاجر صحابی، مہاجر یعنی وہ صحابہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، اور انصار یعنی وہ صحابہ جو وہاں کے اوریجنل سٹیزنز تھے مدینہ کے۔ تو ان دو صحابہ کے درمیان پانی کے مسئلے پر کچھ اختلاف ہو گیا اور کچھ بحث و مباحثہ وغیرہ کی، آپس میں تھوڑی سی لڑائی ہو گئی ان کی۔ تو لڑائی جب ہو گئی تو جو مہاجر صحابی تھے انہوں نے اپنے مہاجر صحابہ کو آواز دی، اور جو انصاری صحابہ تھے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی، اور اس طریقے سے دونوں لوگ جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ فوراً تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ مہاجر اور انصار کے نام پر لڑائی کرنا وہ جاہلانہ عصبیت ہے جس سے اسلام نے نجات دی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عصبیت کے بدبودار نعرے ہیں جو مسلمانوں کو چھوڑنے ہوں گے، یعنی علاقے کی نسبت پہ، زبان کی نسبت پہ، خاندان اور نسل کی نسبت پہ کسی کے ساتھ ڈسکریمنیشن کرنا، باعث نیس دکھانا، باعث بننا، متعصب بننا،
یہ وہ چیزیں ہیں اسلام جسے ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور جب انہیں اس عصبیت کی برائی کو بتلایا تو پھر وہ لوگ لڑائی جھگڑے سے رک گئے، اور اس طریقے سے جو دونوں صحابی لڑ رہے تھے ان کے درمیان معافی تلافی ہو گئی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ ادھر جو منافقین تھے وہ ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے، کس طریقے سے کوئی موقع ملے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا جائے تاکہ ان کی طاقت ختم ہو جائے، ان کا اتحاد پارا پارا ہو جائے۔ چنانچہ منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے کیا کیا کہ اس نے جو انصار صحابہ تھے، مدینے کے رہنے والے صحابہ تھے، ان سے کہا کہ یہ دیکھو، تم نے ان لوگوں کو مدینے کے اندر رہنے کی جگہ دی، اپنے سروں پر بٹھایا، اور آج یہ تمہارے اوپر ہی حملہ آور ہونے کی پوزیشن میں آ گئے۔ اور یہ بھی کہا کہ ہم جب مدینہ پہنچیں گے تو ہم میں سے جو عزت والے لوگ ہیں وہ ذلیل لوگوں کو وہاں سے ضرور نکالیں گے، یعنی جو مدینے والے ہیں وہ جو صحابہ مکے سے آئے تھے ان لوگوں کو ضرور نکالیں گے، اس طرح کی بات کی۔ ایک صحابی تھے زید ابن ارقم وہاں موجود تھے، ان کو بہت برا لگا، اور برا لگنا بھی چاہیے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے اطلاع دی کہ یہ منافق ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے اور اس طریقے سے پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو عبداللہ بن ابی کو بلایا اور یہ کہا کہ تم نے ایسا ایسا کہا ہے، تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ بہر کہ اب بات ختم ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تک کوئی واضح ثبوت نہ ہو آپ فیصلہ نہیں کرتے تھے، چاہے یقین ہو کہ فلاں غلط ہے فلاں صحیح ہے، لیکن آپ کا معمول تھا کہ دلیل کی بنیاد پر ہی فیصلہ کرتے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت نازل کی جس کے اندر صاف فرما دیا کہ یہ اس منافق نے ایسا کہا ہے اور یہ لوگ ایسا ایسا جو منافقین بول رہے تھے، اور اس طریقے سے حضرت زید ابن ارقم کی تصدیق کی اور منافقین کی حقیقت واضح فرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور یہ فرمایا اس آیت کے اندر کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عزت والے لوگ ذلیل لوگوں کو نکالیں گے، حالانکہ عزت جو ہے وہ تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور عزت تو صرف مومنین کے لیے ہے۔ ان منافقین کو کیا پتا، اس لیے کہ جو منافقین ہوتے ہیں ان کی عزت ہی کیا ہوتی ہے، وہ اپنوں کی نظر میں بھی اور غیروں کی نظر میں بھی، دونوں کی نظر میں ذلیل ہوتے ہیں، کوئی ان پہ اعتبار نہیں کرتا۔ اس کے بعد آیت 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور خرچ کرو جو کچھ ہمارا دیا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ آپ پہنچے تم میں سے کسی کو موت، اس وقت کہو گے اے رب کیوں نہ ڈھیل دی تو نے مجھ کو تھوڑی سی اور مدت کے لیے، تاکہ میں خیرات کرتا اور نیک لوگوں میں ہو جاتا۔ یعنی اس دنیا کے اندر موقع ہے، ہم جتنا بھی چاہیں خرچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر آ جائے گی تو سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں رہے گا۔ پچھتانا پڑے گا انسان کو کہ کاش اس دولت میں سے کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کر کے آتے تو آج یہ دولت ہمیں کام آتی۔ اس کے بعد سورہ تغابن شروع ہوتی ہے، اس سورہ مدنی ہے اور اس میں 18 آیتیں ہیں۔ اس کے مضامین مکی صورتوں کی طرح ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد کی دعوت ہے، اور اس طریقے سے اللہ کی قدرت کاملہ کے حوالے سے توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے۔ پچھلی امتوں کی تباہی کے اسباب وغیرہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے رسول اور ان پر نازل ہونے والے کتابوں پر ایمان لا کر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور اگر انسان کے بیوی بچے دین میں رکاوٹ بنے تو اپنے بیوی بچوں کو اس وقت دشمن سمجھنا چاہیے، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے بیوی بچوں کی محبت میں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہو۔ اس کے بعد سورۃ طلاق شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کے اندر طلاق وغیرہ کے فیملی لا سے متعلق وہ مسائل جو سورہ بقرہ کے اندر بیان نہیں ہوئے ہیں اس صورت کے اندر بیان ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اس صورت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ طلاق جب دو تو اس وقت جب عدت شروع ہونے والی ہو،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح یہ کی کہ عورت کو طلاق اس وقت دی جائے جب وہ پاک ہو، حیض کی حالت میں نہ ہو، اور ایسی حالت و پاکی کی کہ جس میں اس کے شوہر نے اس سے جمع بھی نہ کیا ہو، مباشرت بھی نہ کی ہو۔ اسی طریقے سے ایک حکم یہ اس کے اندر دیا گیا کہ طلاق دینے کے بعد رجوع اگر کوئی کرنا چاہے، ایک طلاق اور 2 طلاق دینے کے بعد شوہر کو حق ہے کہ بیوی کو اپنے نکاح میں رجعت کے ذریعے واپس لے لے، تو رجوع کا بہتر طریقہ یہ بتلایا کہ اس کے لیے 2 گواہ بھی بنا لو، کہ 2 گواہ کے سامنے یہ کہو کہ میں نے جو فلاں اپنی بیوی کو فلاں تاریخ میں طلاق دی تھی، اب میں اس سے رجوع کرتا ہوں، تحریر بھی لکھ لے اور 2 گواہوں کے دستخط بھی لے لے، تاکہ لوگ جو ہے اس کے بارے میں الزام نہ لگائے کہ دیکھو بغیر نکاح کے ہی طلاق دینے کے باوجود واپس لے لیا۔ اس کی اطلاع بھی ہو جانی چاہیے، اور بیوی کو بھی خاص طور پر اطلاع دے دے کہ اس نے رجوع کر لیا ہے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ جن عورتوں کو حیض نہ آتا ہو اس کی عدت کیا ہے۔ جن کو حیض آتا ہو ان کی عدت تو 3 حیض ہے، لیکن جن کو حیض نہ آتا ہو ان کی عدت طلاق یہ ہے کہ وہ 3 مہینے تک عدت گزارے گی، اور اگر وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی آج طلاق دی، اگر 5 دن کے بعد بھی ڈیلیوری ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، تو وہ عدت سے نکل جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ عورت عدت جو گزارے گی وہ اپنے ماں کے یہاں نہیں گزارے گی، بلکہ جس شوہر نے طلاق دی ہے اسی سابق شوہر کے گھر پہ عدت گزارے گی۔ اسی طریقے سے یہ حکم بھی ہے کہ عدت کے دوران کا نفقہ اور خرچ جو ہے وہ شوہر پر لازم ہے۔ اسی طریقے سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ شوہر پر بیوی بچوں کا جو نفقہ واجب ہوتا ہے وہ شوہر کی مالی حیثیت سے ہوتا ہے۔ شوہر اگر مالدار ہے تو اسی اعتبار سے بیوی کو خرچ دے گا، اور غریب ہے تو اسی اعتبار سے۔ عورت جس خاندان کی ہے، جیسے فیملی سے بلونگ کرتی ہے، اس کا اعتبار نہیں بلکہ شوہر کی مالی حیثیت کا اعتبار ہوگا۔ اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے تو زیادہ خرچ کرے، اور اگر کم دیا ہے تو اسی اعتبار سے خرچ کرے۔ اللہ نے کم دیا ہے اور اس کے باوجود اس کو مجبور نہیں کیا جائے کہ بہت زیادہ خرچ کرنے پر اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ مطلقہ اگر بچے کی پرورش کرتی ہے، یعنی کسی نے اگر طلاق دے دی بیوی کو، تو بچے کی عمر اگر لڑکا ہے تو اس کی عمر 7 سال، اور اگر لڑکی ہے تو بالغ ہونے تک یا 9 سال تک پرورش کا حق ماں کو حاصل ہوتا ہے، اگرچہ وہ مطلقہ ہو۔ تو اس صورت میں عورت اگر بچے کی پرورش کرنا چاہے گی تو شوہر کو بچوں کا تو خرچ دینا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ اس بیوی کو بھی خرچ دینا پڑے گا جو اپنے آپ کو بچوں کی پرورش میں وقت دے گی، اس کو بھی سکنا یعنی رہائش اور پورا خرچ دینا پڑے گا۔ یہ سارے احکام اس صورت کے اندر مذکور ہے۔ اس کے بعد سورۃ تحریم شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مدنی ہے اور اس میں 12 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ میاں بیوی کو آپس میں اور اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح معتدل اور متوازن رویہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی بیوی بچوں کے ساتھ ایک معتدل رویہ اختیار کرنا چاہیے، ان کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے کہ ان سے محبت کرنا دین کا تقاضا ہے، لیکن اس میں توازن ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ ان سے محبت میں اور ان کو خوش کرنے کے لیے جو چاہے انسان کر لے، اس کی اجازت نہیں۔ کوئی بھی ایسا کام جو شریعت کے خلاف ہو بیوی بچوں کی محبت میں کرنا جائز نہیں۔ یہی تعلیم دی گئی ہے اس صورت کے اندر، اور اس تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کچھ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اوپر شہد کو پینا حرام کر لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی اور یہ کہا کہ اے نبی، اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے آپ انہیں حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے، نعمت دارائن عالی نور ایمان دے مجھے، کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو، فہم قرآن دے الہی نور عرفان دے مجھے۔ ناظرین، تفسیر قرآن کا یہ پروگرام آپ سن رہے تھے ملت ٹائمز کے یوٹیوب چینل پر۔ روزانہ تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن کی مختصر تفسیر
آپ سے بیان کر رہے ہیں مرکز المعارف ایجوکیشن ریسرچ سینٹر کے استاذ مولانا مفتی جسیم الدین قاسمی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اس ویڈیو کا لنک شیئر کریں۔